تبارک و تعالی کی سب سے نمایاں صفت رحمان اور رحیم ہے. قرآن شروع ہونے سے پہلے ہم کیا پڑھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے ساتھ کون سی صفت آئی ہے؟ رحمان کی اور رحیم کی. اور کوئی صفت آئی ہے؟ اس کے بعد ہم کچھ پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یا بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب. لیکن پہلے قرآن شروع کرتے وقت، کوئی کام شروع کرتے وقت، سب سے پہلے جب ہم کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی صفت کا تصور ہوگا؟ اس کی صفت رحم کا. اور آؤ میں بتاؤں کہ شریعت اسلامیہ میں رحم کا کیا تصور ہے. اللہ کہاں ہے؟ بولو. ہر جگہ ہے، عرش پر مستوی. الحمدللہ یہ تو معلوم ہو گیا آپ لوگوں. الرحمن علی العرش استوى. رحمان عرش پر مستوی ہے. وہ ہر جگہ اپنے علم کے ساتھ موجود ہے، اپنے وجود کے ساتھ نہیں. اس کا علم ہر جگہ موجود ہے. اب ایک حدیث پاک دیکھیں، بڑی پیاری حدیث ہے، لے کر جاؤ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش ان رحمتی تغلب غضبی. رواہ مسلم فی کتاب التوبہ. امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب التوبہ ملا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا تو کیا کیا؟ اس نے ایک کتاب میں لکھا. کتب فی کتابہ، اس نے اپنی ایک بک میں لکھا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ وہ بک کدھر ہے اور اس بک میں کیا لکھا؟ دو سوال پیدا ہوتے ہیں نا. لما خلق اللہ الخلق، اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو پیدا کر لیا. کتب فی کتابہ، اپنی کتاب میں لکھا. سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں کیا لکھا اور وہ کتاب ہے کہاں؟ What did he write and where that book is؟ وہ کتاب ہے کہاں؟ یہ دیکھنا ہے. حدیث پاک میں بتایا گیا فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ. اتنی معزز کتاب ہے وہ، عرش کے اوپر ہی. جہاں وہ مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے نا، عرش کے اوپر ہی وہ کتاب اس کے بازو میں رکھی ہوئی ہے. فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ، وہ کتاب عرش پر اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. عِنْدَهُ، اس کے پاس رکھی ہوئی ہے. کہاں؟ فوق العرش، عرش کے اوپر. تو پتا چلا وہ کتاب کہاں ہے؟ عرش کے اوپر ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ بتایا گیا ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی ہے. میں قہار ہوں، جبار ہوں، عزیز ہوں، سب کچھ ہوں، یہ ساری صفات میری ہیں، لیکن میری رحم کی جو صفت ہے میری تمام صفتوں کے اوپر غالب ہے، میری تمام صفتوں کے اوپر حاوی ہے. اب بتائیے رحم کا اس طریقے کا اعلیٰ تصور اور کسی جگہ پائیں گے آپ؟ کہ ایک کتاب میں لکھ کر کے اسے اپنے پاس رکھ لیا ہے اور اس میں لکھا کیا ہے؟ رحم کے بارے میں لکھا ہے. ان رحمتی تغلب غضبی، میری رحمت میرے غضب کے اوپر حاوی. اب آپ ایک سوال کر سکتے ہیں وہ رحیم کس درجے کا ہے، کتنا رحیم ہے؟ میں بتاتا ہوں. حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ خلق الرحمة یوم خلقها 100 رحمة فامسك عنده 99 رحمة وارسل في خلقه كلهم رحمة واحدة فلو يعلم الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله من العذاب لم يأمن من النار. رواه البخاری في کتاب الرقاق. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کو کتاب الرقاق میں لائے، جہاں نرم دل کو نرم کر دینے والی باتوں کا تذکرہ، وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ہریرہ سے. لفظاً میں نے وہ حدیث آپ کے سامنے ریفر کر دی ہے. حدیث کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان فرماتے سنا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا فرمایا. اس کا مطلب رحم مخلوق ہے، یاد رکھا جائے، رحم مخلوق ہے، اللہ نے رحم کو پیدا فرمایا. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوا کہ رحم کو پیدا کرنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ پیدا فرما دیا. کیا کیا؟ جس دن پیدا کیا اسی دن، اہمیت دیکھیے، یوم خلقہا، دیر بھی نہیں کی. یوم خلقہا کا جملہ قابل غور ہے. یوم خلقہا، جس دن پیدا کیا اسی دن اس کے 100 حصے کا ڈالے. 100 رحمتی،
100 حصے کر ڈالے. رحمت کو پیدا کیا اور جیسے ہی پیدا کیا دیر نہیں کی، فوراً ہی اس کے 100 حصے کر ڈالے، 99 حصہ اپنے پاس رکھ لیا. فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ 99 رحمہ، اس کے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے. وَأَرْسَلَ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِ فِي خَلْقِهِ كُلِّهِمْ رَحْمَةً وَاحِدَةً، اور دنیا کی تمام مخلوقات کو صرف رحم کا ایک حصہ دیا ہے. اللہ، رحم کے اسی حصے سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے. رحم کے اسی ایک حصے کی وجہ سے باپ اپنے بیٹے کے لیے ہر قربانیاں دینے کے لیے تیار رہتا ہے، یہاں تک کہ جان کی بھی ضرورت ہے تو باپ جان بھی دے دیتا ہے. اور اسی رحم کے ایک حصے کی وجہ سے ایک جانور دوسرے جانور کے اوپر رحم کرتا ہے، جانور اپنے بچے کے اوپر رحم کرتا ہے. جب ایک رحم کی وجہ سے ماں باپ اپنے بچے کے لیے ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں صرف رحم کے ایک حصے کی وجہ سے، بتائیے جس کے پاس 99 رحم کے حصے ہیں اس کی رحمت کے کیا عالم ہوگا. سوچ بھی نہیں سکتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور آگے فرمایا گیا رحمت کو سمجھ نہیں سکتے تم، ایک تمثیل سے سمجھو. تمثیل دی گئی، فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ، کافر کے بارے میں ہمیشہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ تو طے ہے. فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ. تمثیل کتنی خوبصورت ہے، یعنی اندازہ نہیں کر سکتے، ایک تمثیل سے سمجھو. فَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ بِكُلِّ الَّذِي عِندَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ، اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحم کتنا ہے تو جنت سے مایوس نہیں ہوگا. لم یئس من الجنہ، اسے امید بند چلے گی کہ مجھے بھی جنت مل جائے گی. یہ عالم اس کی رحمت کا.